آپ کو بتائیں کراچی کو یومیہ پانی فراہمی میں 100 ملین گیلن اضافے کی سمری تیار کر لی گئی ہے۔ سیکرٹری بلدیات نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہب ڈیم پانی بڑھانے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ ہب ڈیم سے کراچی کو 200 MGD کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ KWSC نے چیئرمین وابڈا کو کوٹا بڑھانے کے لیے باضابطہ خط ارسال کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کے مطابق ہب ڈیم کراچی اور بلوچستان کو مشترکہ طور پر پانی فراہم کرتا ہے۔ موجودہ نظام میں سندھ کو 67.3% جبکہ بلوچستان کو 32.7% پانی مل رہا ہے۔ کراچی کا پانی کوٹا 1981 سے 100 MGD پر برقرار ہے۔ طلب 5 گنا بڑھ چکی ہے۔ نئے ہب کینال منصوبے کے بعد 200 MGD ترسیل کی تکنیکی صلاحیت موجود ہے۔ وابڈا نے کہا کہ پانی کی تقسیم کا فیصلہ وفاقی سطح پر CCI کرے گا۔ چیئرمین وابڈا نے معاملہ وزارت آبی وسائل اور CCI کو بھیجنے کی سفارش کی ہے۔ سندھ حکومت نے وزارت سے معاملہ فوری طور پر CCI میں پیش کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دینے کے متعلق اجلاس۔ 3000 سے زائد گاڑیوں کو 14 کروڑ روپے سے زائد رقم کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبسڈی عمل درآمد کا جائزہ اجلاس ہوا۔ سندھ میں فیول سبسڈی اسکیم کے تحت 3976 گاڑیوں کو ادائیگی 14 کروڑ 67 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ 5000 سے زائد کیسز کی ڈیٹا میں غلطیوں کے باعث تصحیح کا عمل جاری ہے۔ 11980 اہل گاڑیوں کا ڈیٹا جمع ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تصدیقی عمل تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منسلک ٹرانسپورٹرز کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ ویلکم بیک۔ گلشن اقبال بلاک 4A میں واقع سردار احمد صابری پارک بدحالی کی تصویر پیش کرنے لگا۔ پارک میں شہری سہولیات کا فقدان، کینوپی اور بینچز کی تباہی، درختوں کی کٹائی اور لائٹس کی عدم موجودگی نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پارک اب نشاور افراد کی آماج گاہ بن چکا ہے جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں پارکس کی خستہ حالی درست نہ کی جا سکی۔ آج بھی بیشتر پارکوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ 2005 میں تعمیر ہونے والا سردار احمد صابری پارک جو کبھی اہل علاقہ کے لیے تفریح کا واحد ذریعہ تھا اب کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہری بولے متعلقہ ادارے توجہ دینے کو تیار نہیں۔ پہلے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ پارک بڑا اچھا تھا، اس میں بینچیں بھی تھی، اس کے اندر جھولے بھی تھے کچھ اور گارڈ تھا، مالی تھا، مگر یہ کہ کافی ٹائم سے یہ پارک جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے اور ہم نے UC کو بھی اور اس سے متعلقہ اداروں کو بھی ہم نے کہا ہے کہ بھائی اس پہ دھیان دیجیے۔ شہری بولے گزشتہ 10 برسوں سے پارک کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ پارک میں نہ تو بیٹھنے کے لیے بینچیں محفوظ ہیں نہ ہی سایہ فراہم کرنے والی کینوپیز موجود ہیں جبکہ لائٹس کی عدم موجودگی نے اسے اندھیرے میں ڈبو دیا ہے۔ یہ پارک پہلے بہت اچھا تھا، فیملیز آتی تھیں، بچے کھیلتے تھے لیکن اب یہاں آنا بھی خطرناک لگتا ہے۔ نشہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے یہ پارک ایک بہترین پارکوں میں سے ایک پارک تھا، لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں پچھلے 8-10 سالوں سے نا یہ کوڑا دان کا منظر پیش کر رہا ہے جو حکومت کی بے بسی ہے۔ مطلب جو بھی مینجمنٹ ان چیزوں کو دیکھتی ہے ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے اور یہ سب برباد ہو رہا ہے۔ اگر اس کی دیکھ بھال اچھے سے کی جاتی آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پارک کی بحالی کے اقدامات کیے جائیں، سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ یہ پارک دوبارہ اہل علاقہ کے لیے کارآمد بن سکے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ناظم آباد میں جناح یونیورسٹی برائے خواتین کے قریب سڑک کی حالت خراب ہے۔ سڑک سیویج کے پانی میں ڈوب گئی ہے، شہریوں کے لیے آمد و رفت امتحان بن گئی ہے۔ تفصیلات دعا شکیل پراچا کی رپورٹ میں۔ شہر کی سڑکیں یا کھڑے پانی کے جوہر، جناح یونیورسٹی برائے خواتین کے قریب سڑک کی حالت خراب، روڈ سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گیا، طلبہ اور شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ گندے پانی کے باعث پورے علاقے میں شدید طوفان پھیل گیا، بدبو اور گندگی نے زندگی اجیرن بنا دی، مکھیاں اور مچھر بڑھنے سے بیماریوں کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا۔ گندا پانی جمع ہونے سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی راستہ انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود کوئی عملی اقدام سامنے نہیں آیا۔ مکھیاں اور مچھر بڑھنے سے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ پانی کو 1 سے 2 دن ہو گئے یہاں پر، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی اسمیل ہے، ہمارا روز کا راستہ یہی ہے۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں اور اسپیشلی یہ دیکھیں اورنج لائن کا روٹ ہے، یہ ترقی ہونی چاہیے اس روڈ پر اور تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔
کہ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. ایک تو یہ کچرے کا یہ آپ دیکھ رہی ہیں سب سے بڑا یہ ڈسٹ بن جو رکھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اتنی اسمیل ہے اور یہاں سے اتنے ماسکیٹوز پیدا ہو رہے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں. مطلب ہمیں روز یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو ہمیں کانسٹنٹ ایک پریشانی کا سامنا ہے. ظاہر ہے ہم یہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہیں پہ اتنے مچھر, اس سے ہم بیمار ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. صرف یہی نہیں بلکہ کراچی کے کافی جگہوں پہ اس طرح کی حالت ہے, روڈز کی حالت بھی ہے اور اسی طرح کا یہ ڈرینیج پرابلم بھی ہے. یہ سڑک میٹرک بورڈ آفس کی طرف بھی جاتی ہے. اورنج لائن کا اسٹیشن بھی قریب واقع ہے. علاقہ مکینوں نے حکومت اور بلدیاتی اداروں سے فوری طور پر سیوریج لائن کی مرمت اور سڑک کی صفائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ روزمرہ زندگی بحال ہو سکے. کیمرہ مین اجلان چیپا کے ساتھ دعا شکیل پراچا, سٹی 21. لیاقت آباد ٹاؤن میں بھی صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کا آغاز کر دیا گیا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے عید آپریشن کے تحت اقدامات تیز کر دیے گئے, جہاں کچرا کنڈیوں کی ہیوی مشینری کے ذریعے صفائی شروع کر دی گئی ہے. آپریشن مینیجر صدام علی کے مطابق تمام یوسیز میں مشینری اور عملے کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ عید کے دنوں میں کچرے اور عائشوں کو بروقت ٹھکانے لگایا جا سکے. رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. لیاقت آباد زون میں عید قربان سے قبل صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات. سالڈ ویسٹ حکام کے مطابق کچرا کنڈیوں کی ہیوی مشینری کے ذریعے صفائی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے, جبکہ مختلف یونین کمیٹیز میں اضافی عملہ بھی تعینات کیا جا رہا ہے. آپریشن مینیجر صدام علی کا کہنا ہے کہ عید آپریشن بلدیاتی نمائندوں کی مشاورت سے مکمل کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں. ہم نے تمام یوسیز میں مشینری اور اسٹاف بڑھا دیا ہے اور کوشش ہے کہ عید کے دنوں میں کہیں بھی علائشیں جمع نہ ہوں اور بروقت صفائی کو یقینی بنایا جائے. اسی سلسلے میں ہماری ٹاؤن چیئرمین جتنے حضرات ہیں ان سے میٹنگ ہم نے شیڈول آؤٹ کی ہے اور ہمارا جو ہے اصل کہ یو سی وائز ہم ڈپلائمنٹ کو انشور کریں تاکہ جو یہ عید الاضحیٰ کا آپریشن ہے وہ گزشتہ سالوں کی طرح یہ مزید کامیاب ہو انشاءاللہ. سالڈ ویسٹ کے عملے نے بتایا کہ عید کنٹیجنسی پلان پر عمل درآمد کا آغاز کچرا کنڈیوں کی صفائی سے شروع کر دیا گیا ہے. ابھی عید کی جو آنے کا جو ہے عید الاضحیٰ کا ہے تو اس میں ہم نے یہ پلاننگ کری ہے. ہماری لیاقت آباد کے اندر جتنی بھی ٹی ڈی اسپیز ہیں ان کو ہم ریگولر کی بنیاد پر جو ہے وہ زیرو کر رہے ہیں. بالکل ابھی اس وقت ہم موجود ہے سلائی مشین کنڈی پر. یوسی 7 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سلائی مشین کنڈی پہ مشینری لگی ہوئی ہے جن کو ہم بالکل نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں, زیرو کر رہے ہیں اور تمام کنڈیوں کو ہم اسی طرح دن میں 2 بار جو ہے نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ عید کے دوران شکایات کے فوری ازالے کے لیے بھی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی. تاہم شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس بار صفائی کے دعوے عملی طور پر بھی نظر آئیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ سالڈ ویسٹ کا یہ عید آپریشن کس حد تک کامیاب رہتا ہے اور شہریوں کو کس حد تک ریلیف ملتا ہے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. میٹرک کے امتحانات میں سہولیات کی دم دستیابی کی شکایات بڑھنے لگیں. کہیں امتحانی مراکز کے باہر دفعہ 144 کی خلاف ورزیاں تو کہیں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. انجمن اسلامیہ گورنمنٹ اسکول لیاقت آباد نمبر 10 میں پنکھوں کی کمی, پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. مزید جانتے ہیں دعا شکیل پراچا کی اس رپورٹ. امتحان قلم کا تھا, عدم سہولیات نے امتحان اور مشکل بنا دیا. جہاں بچے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے امتحانی مراکز میں امتحانات دینے آتے ہیں, وہیں طلبہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. انجمن اسلامیہ گورنمنٹ اسکول لیاقت آباد نمبر 10 کے باہر والدین کے بیٹھنے کے لیے بینچز تک موجود نہیں. طلبہ کا کہنا ہے کہ امتحانی ہال کے اندر نہ پنکھوں کا مناسب انتظام ہے اور نہ ہی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے. شدید گرمی حبس کے باعث پیپر دینا ہی امتحان بن گیا. پنکھا بالکل بھی نہیں کام کرتا, لائٹ بالکل بھی نہیں آتی, اور جیسے ہی بچوں کا پیپر ہو جاتا ہے ان کو اندر بیٹھ بھی نہیں دیتے, باہر گرمی میں بھگا دیتے ہیں. نہ کوئی پانی پلانے آتا ہے, کبھی کبھار کولر میں پانی نہیں ہوتا بھی ہے تو خراب ہوتا ہے. پانی تو رکھا ہوا ہے اور ٹیچرز بھی اچھے ہیں, لیکن پنکھے کے علاوہ تو اور اس سے کوئی بڑائی نہیں ہے, لیکن ڈیسکیں بہت گندی ہوتی ہیں, مطلب صفائی نہیں ہوتی. طلباء نے بورڈ انتظامیہ کی سہولیات فراہم کرنے کی دعووں پر سوالات اٹھا دیے. کہنا ہے کہ امتحانی مراکز میں فوری طور پر پنکھوں, ٹھنڈے پانی اور بہتر انتظامات کو یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین اجلان چیپا کے ساتھ دعا شکیل پراچا, سٹی 21. بھیمپورہ میں طویل لوڈ شیڈنگ پر احتجاج, 6 کے بجائے 12 گھنٹے بجلی بندش کا الزام. علاقہ مکینوں نے شیڈول پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کہ شیڈول کے مطابق 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کو محدود کیا جائے. کاوش میمن کی رپورٹ. بھیمپورہ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ, علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے. بھیمپورہ پکوڑا چوک پر احتجاج کے الیکٹرک کے خلاف نعرے لگائے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پہلے شیڈول کے مطابق روزانہ 6 گھنٹے بجلی بند کی جاتی تھی, تاہم اب اچانک لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا کر 12 گھنٹے تک کر دیا گیا ہے. لیکن اس وقت کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, خود آ کے مینولی کل پکڑے ہم لوگوں نے, پی ایم ڈی بند کر رہے ہیں یہ لوگ. لائٹ جو ہے نا اپنی مرضی سے بند کر رہے ہیں
और हालांकि सब ने बिल भरने में आएंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर सैयद मजहर शाह भी एहतजाज में शरीक हुए। बोले इलाके में 85% रिकवरी के बावजूद तवील लोड शेडिंग जारी है, जो नाइंसाफी है। हमारा जो रिसाला फीडर है 85+ उनकी रिकवरी है। इनका कहना ये होता है कि जो लॉसेस में वहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं, तो हमारी तो 85% बिलिंग इनको मिल रही है, तो इसके बावजूद 12 घंटे लोड शेडिंग समस्या वाला दर है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि बिजली की बंदिश को पुराने शेड्यूल पर लाया जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अमरीका ईरान कशीदगी के असरात के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स 1742 पॉइंट्स तक गिर गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर के रोज मंदी का रुझान गालिब रहा। कारोबार का इख्तिताम शदीद कमी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1742 पॉइंट्स की कमी से 1,72,196 की सतह पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,69,226 की कम तरीन सतह तक भी गिर गया। माहिरीन के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जंगबंदी के गैर यकीनी मुस्तकबिल के बायस सरमायाकार मोहतात नजर आए। जो गुज़श्ता हफ्ते में जो बातचीत का जो दरवाजे खुले थे, उसकी वजह से लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, लोगों के पास लिक्विडिटी भी थी। तो अब भी है लिक्विडिटी, लेकिन जो मार्केट में जो खबरें आ रही हैं, कभी यहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी कब्जे में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है तज़व्वुज़ का शिकार है। इस वजह से आज लोग थोड़ा सा केयर कर रहे हैं मार्केट में। सूरत हाल इस वक्त कशीदा हुई जब अमेरिका ने एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त कर लिया, जबकि आबरा हरबस में बहरी आमदोरफ्त भी बड़ी हद तक मुतासर रही, जिसके असरात स्टॉक मार्केट पर देखे गए। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बैंकारी शोबे में डिपॉजिट्स ने नई बुलंद तरीन सतह हासिल कर ली है। मार्च 2026 तक डिपॉजिट 37,505 अरब रुपए तक पहुंच गए, जो सालाना 18.6% इजाफा करते हैं। सिर्फ एक माह में 919 अरब रुपए, जबकि एक साल में 5,879 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक 2025 के बाद बैंक डिपॉजिट्स में तेजी देखने में आई है। 2026 में डिपॉजिट्स ग्रोथ 10 से 15% रहने का इम्कान जाहिर किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। सूबे में इस्तेहकाम के आसार, डिपॉजिट नई रिकॉर्ड सतह पर। स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में बैंकारी निजाम में इस्तेहकाम के आसार नुमाया होने लगे हैं। मार्च 26 तक बैंक डिपॉजिट बढ़कर 37,505 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। अदद शुमार के मुताबिक सिर्फ एक माह के दौरान बैंक डिपॉजिट में 919 अरब रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियाद पर यह इजाफा 5,879 अरब रुपए तक जा पहुंचा। स्टेट बैंक का कहना है कि मार्च 2026 तक डिपॉजिट में माहाना बुनियाद पर 2.5% और सालाना बुनियाद पर 18.60% इजाफा देखा गया। इससे कबल दिसंबर 2025 में बैंक डिपॉजिट की सतह 37,430 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई थी। माहिरीन की राय है कि साल 2025 के बाद बैंक डिपॉजिट में नुमाया बेहतरी देखने में आई। इससे कबल एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो यानी ADR पर आयद टैक्स के बायस डिपॉजिट की रफ्तार मुतासिर रही। रवां साल भी बैंक डिपॉजिट की शरह नमू 10 से 15% के दरमियान रहने की तवक्को है। अशरफ खान, सिटी 21। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने सलानी IT पार्क और सलानी वेलफेयर हेड ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा से मुलाकात की और IT तालीम और तरबियत पर ब्रीफिंग ली। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों की हुनरमंदी और IT एक्सपोर्ट में इजाफे को वक्त की अहम जरूरत करार दिया है। आदिल जमाली की रिपोर्ट देखिए। IT की तरक्की, नौजवानों की नई सिमत। गवर्नर बलूचिस्तान का दौरे कराची, सीलानी वेलफेयर हेड ऑफिस, आमद, जैतून, अशरफ IT पार्क भी पहुँचे। जाफर खान मंदुखेल ने तुलबा से मुलाकात की, IT तालीम, तरबियत और मयार से मुतालिक ब्रीफिंग ली। गवर्नर बलूचिस्तान को तुलबा ने मुख्तलिफ कोर्सेज, जदीद टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स और रोजगार के मौके के हवाले से आगाह किया। गवर्नर बलूचिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान तालीम हासिल कर लेते हैं मगर रोजगार ना मिलना बड़ा मसला है, इसलिए हुनरमंदी और IT तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपनी IT एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना होगा। मैक्सिमम गरीब लड़के हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और एक प्रैक्टिकल दुनिया में आ रहे हैं। ये मैं समझता हूँ अभी आजकल के वक्त में ये सबसे ज़्यादा एक अच्छा शोबा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 अरब डॉलर है और IT की है 2 अरब डॉलर, 4 अरब। तो 4 अरब को हमने 100 अरब पे पहुंचाना है, तो स्काई इज द लिमिट। सीलानी एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अफजल चामड़ा ने कहा कि सीलानी वेलफेयर बलूचिस्तान में अपने काम का दायरा मजीद बढ़ा रहा है और नौजवानों को मुफ्त IT तालीम फराहम की जा रही है। सीलानी वेलफेयर यूँ तो बलूचिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन आज गवर्नर साहब के आने के बाद जो एक स्पीड 20 पे थी वो 200 पे पहुंच जाएगी इंशाल्लाह।
और हम मिलजुल के एक बहुत बड़े काम का हज़म करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करेगा। गवर्नर बलूचिस्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में रोज़गार एक बड़ा मसला है, जबकि अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मकरान बेल्ट, पंजगूर और तुर्बत कारोबार के लिए मौजून हैं, जहां बेहतरीन कपास और लाइव स्टॉक के बड़े मौके मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे का तालीमी इदारों की बेहतरी का मिशन। रेलवे का तालीमी इदारा दी इंटरनेशनल स्कूल के हवाले वफाकी वज़ीर रेलवे और गवर्नर सिंध ने इफ्तिताह किया। हनीफ अब्बासी ने रेलवे अस्पतालों और तालीमी इदारों की बेहतरी का ऐलान कर दिया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। रेलवे मुलाजमिन के बच्चे अब अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। कराची में पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर इंतजाम दी इंटरनेशनल स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बड़े वादे कर दिए। रेलवे अस्पतालों और तालीमी इदारों की बेहतरी की भी नवीद सुना दी। वफाकी वज़ीर रेलवे और गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हनीफ अब्बासी का कहना था कि माजी में रेलवे के तालीमी इदारे ज़िब्बो-हली का शिकार थे। रेलवे अस्पतालों के अपग्रेडेशन, नए ट्रैक्स और तालीमी इदारों की बेहतरी के मंसूबे भी जारी हैं। इनका कहना था कि 25 दिसंबर को रोडियो कराची के दरमियान नए रेलवे ट्रैक का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। 14 स्कूलों को हमने देखा, 14 की यही हालत थी, भूत बंगले थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 14 स्कूलों को हमने चेंज कर देना है और यही सोच हमने हॉस्पिटल्स के अंदर 7 के 7 हॉस्पिटल हमारे आउटसोर्स हो गए कि हम रोडी कराची सबसे पहले बनाते हैं 480 किलोमीटर और उसके लिए स्टोन लेइंग इंशाल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते में वजीर आजम पाकिस्तान रखने जा रहे हैं $2 अरब की लागत से। तालीम और तरक्की के इस नए सफर में पाकिस्तान रेलवे का ये कदम एक मुस्बत तब्दीली की जानिब इशारा है। कैमरामैन अमजद के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। सूबाई वज़ीर जामियात एंड बोर्ड्स मोहम्मद इस्माइल राहू कहते हैं इम्तिहानी मराकज़ में नकल के केसेस सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा रही है और जिम्मेदार अमले के खिलाफ भी सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तलबा के मुस्तक़बिल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। नकल और बूटी माफिया सरगर्म, सानवी तालीमी बोर्ड के इम्तहानात फिर मजाक बन गए। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू का मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा, नामुकम्मल इंतजामात और बेज़ाब्तगियों पर इज़हार बरहमी। लियारी में इम्तहान के दौरान संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। न्यू विजन ग्रामर स्कूल लियारी में उम्मीदवारों से बड़ी तादाद में मोबाइल फ़ोन और नकल का मवाद बरामद होने पर वज़ीर बोर्ड ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मज़कूरा सेंटर को फौरी कैंसिल करने का हुक्म दे दिया। बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से कापी कराई जा रही थी, या मोबाइलें भी बच्चों से दरामद हुई हैं, या बुक्स क्लासरूमों के अंदर रखे हुए थे वो भी देखे गए हैं। यहाँ एक बेंच पे 4-4 बच्चे बैठ के जो पर्चे हल कर रहे हैं, तो ये बोर्ड की इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा मैं, और ये सेंटर में फिल फोर कैंसिल कर रहा हूँ। सूबाई वजीर की जानिब से सोल्जर बाजार के इम्तहानी मरकज का दौरा किया गया, जहाँ इम्तहानी अमल को देखकर वजीर बोर्ड ने इत्मीनान का इजहार किया। मजमूई तौर पर 2 स्कूल्स का मैंने विजिट किया और मैंने जो आज ऑब्जर्व किया कि बेहतर अंदाज में एग्ज़ाम चल रहे हैं इन दोनों सेंटर्स पे, मुझे कोई इतनी कोई बड़ी इनहराफी या कोई बड़ी वायोलेशन देखने में नहीं आई। और हमारी कोशिश भी यही है, हम चाहते भी ये हैं कि बच्चों को तमाम को एक ऐसा माहौल दें जहां आराम से सुकून से वो अपने पर्चे हल कर सकें। बाज़ इम्तहानी मराकज़ में नकल की शिकायत सामने आई, जिस पर मुतल्लिका हुकाम को सख्त हिदायत जारी की गई। वज़ीर बोर्ड ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि 16 स्कूलों की 400 से ज़ायद तालिबात को एक ही इम्तहानी मरकज़ मुंतकिल किया गया। मोहम्मद इस्माइल राहू ने तलबा की कॉपियाँ चेक की तो मुतादिद जवाबात हुर्फ बहुर्फ एक जैसे पाए गए, जो मुनज़्ज़म नकल की निशानदेही कर रहे थे। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। वापडा की माहूर शहजाद ने मुसलसल 9वीं मरतबा कौमी बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीत ली है। माहूर शहजाद आलमी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी के लिए पुराज़म है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। वापडा की माहूर शहजाद ने 2017 से तमाम कौमी चैंपियनशिप में टाइटल अपने नाम करने का मुनफरिद एजाज अपने नाम किया। कौमी चैंपियन बनने की ट्रिपल हैट्रिक मुकम्मल कर ली। साउथ एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट माहूर शहजाद कॉमनवेल्थ और कॉमन गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। एक सवाल पर माहूर ने बताया कि मुल्क में टूर्नामेंट और सरपरस्ती की कमी है। पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है। मेरे पास भी काफ़ी लोगों के बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि हम लोग कहाँ पे खेलें। अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं भी तो उस तरह से मेंटेन नहीं की जाती। तो
تو اگر لیکن جہاں پہ آج ہم لوگ ہیں ناظم آباد اسپورٹس کمپلیکس، یہ کافی اچھی جگہ، یہاں کا کورٹ، یہاں پہ نیشنل گیمز کراچی 2025 بھی ہوئے تھے، تو یہ کافی اچھا کورٹ ہے اور کافی اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ مطلب جو فیسلٹیز ہیں ان کو، بیڈمنٹن کورٹس بہت کم ہیں، کھیلنے والے بہت زیادہ ہیں یہاں پہ لیکن کورٹس بہت کم ہیں اس لحاظ سے. تو میرے خیال سے جتنے زیادہ کورٹس ہوں گے اتنے زیادہ بچے آ کے کھیلیں گے. ماہور شہزاد کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد کھیل جاری رکھنا کسی چیلنج سے کم نہیں. کافی زیادہ محنت ہوتی ہے اور جب سے میں ایک مطلب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ ماشاءاللہ سے ابھی 1.25 سال کی ہے، تو تب سے ظاہر سی بات ہے اور مصروفیت بڑھ گئی ہیں اور اسٹرگل کافی کرنی پڑتی ہے ٹریننگ کے لیے، کیونکہ بچی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو اس طرح سے تو ٹریننگ نہیں کر سکتے. کوچ شفیق احمد جان کا کہنا ہے کہ ماہور شہزاد باصلاحیت کھلاڑی ہیں، کبھی محنت سے نہیں کتراتی. بہت محنت کرتی ہیں ماشاءاللہ، 9 بار نیشنل چیمپئن بنی ہے، بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑا پراؤڈ محسوس ہوتا ہے. ماہور پرعزم ہے کہ وہ جاپان میں ہونے والے ایشین گیمز کے لیے کوالیفائی کریں گی. کیمرامین رضوان احمد کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21. بابائے اردو مولوی عبدالحق کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. وہ 20 اپریل 1870 کو ہندوستان کے ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم کے بعد 1894 میں علی گڑھ کالج سے BA کیا، جہاں انہیں سر سید احمد خان کی صحبت نصیب ہوئی، جس نے ان کی فکری اور ادبی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. مزید جانیے اس رپورٹ میں. ایک شخص، ایک زبان کی پوری تاریخ، علم کا چراغ آج بھی روشن. اردو زبان کے محسن بابائے اردو مولوی عبدالحق، جنہوں نے اپنی زندگی اردو زبان کے فروغ کے لیے وقف کر دی. انہوں نے 1895 میں حیدرآباد دکن میں تدریس سے عملی زندگی کا آغاز کیا. وہ ترقی کرتے ہوئے صدر محتمم تعلیمات بنے اور بعد ازاں عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل مقرر ہوئے. 1930 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے. فارسی، اردو ادب، تاریخ اور فلسفے سے گہری دلچسپی نے انہیں تحقیق و مطالعے کی طرف راغب کیا. انہوں نے اردو زبان کی ترویج، تدریس اور اشاعت کے لیے گرہ قدر خدمات انجام دی. انہوں نے اردو لغات، ترتیب و تدوین اور سائنسی و ادبی اصطلاحات وضع کرنے کا اہم کام سر انجام دیا. بابا اردو نے تنقید، مقدمہ نگاری اور ادبی جائزوں کو ایک نیا اسلوب عطا کیا. مولوی عبدالحق کا ایک بڑا کارنامہ انجمن ترقی اردو ہے، جسے انہوں نے ایک فعال علمی ادارہ بنایا. اس پلیٹ فارم سے لسانیات اور جدید علوم کی کتب کی اشاعت کو فروغ ملا. قیام پاکستان کے بعد کراچی آ کر انہوں نے اردو کالج کی بنیاد رکھی، جو آج وفاقی اردو یونیورسٹی کی صورت میں علمی خدمات انجام دے رہا ہے. ان کی تصانیف میں چند ہم اثر، مخزن، شعرا، اردو صرف و نحو، افکار حالی اور سر سید احمد خان شامل ہیں. وہ وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے عبدالحق کیمپس کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں.